اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ جل وعلا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا. میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابدی رہنمائی اور ہدایت ہمیں عطا فرمائی کہ جس کی روشنی میں اور آپ زندگی گزار سکیں، تاکہ میری دنیا میں بھی میرا فائدہ ہو اور میں نقصان سے بچ جاؤں، اور میری آخرت بھی فائدے والی ہو اور میں عذاب سے بچ جاؤں. سو دنا شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کے لیل و نہار اور زندگی کے ایام قرآن و سنت کے پیچھے چلتے ہوئے، نبی کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزار دیتا ہے. وگرنہ زندگی گزر جاتی ہے وہ کوئی شخص جیسے بھی گزارے، خواہشات کے پیچھے لگ کے گزارے سو گزر جاتی ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق گزارے تو بھی گزر جاتی ہے. اور زندگی جتنی ہے وہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے، اور جتنی ناپائیدار ہے یہ بھی مجھے اور آپ کو معلوم ہے. اور اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے جب میرے اور آپ سے کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. میں اور آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ماہ و سال جو ہیں ان میں کچھ ایام کو خاص فضیلت دے دی، وہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے اور اللہ کی رحمت ہے. ورنہ دن تو دن ہیں، وہ دن عام دن ہوں یا وہ رمضان المبارک کے دن ہوں، وہ مہینے عام مہینے ہوں یا وہ محرم کا مہینہ ہو، وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہو، اس کے ابتدائی ایام ہوں. دن تو دن ہیں اور راتیں تو راتیں ہیں. اور جب میں اور آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنی ہی محنت کرنا پڑتی ہے جتنی عام دنوں میں کرنا پڑتی ہے. رمضان میں اگر ہم نماز پڑھیں تو اتنا ہی وقت لگتا ہے، اتنی ہی محنت لگتی ہے، اتنی ہی صلاحیت لگتی ہے جتنی کہ عام غیر رمضان میں نماز پڑھنے پہ لگتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کی نماز کا اجر بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، ان کے اعمال کو فضیلت دے دی. سو جب اس پہ غور کرتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اس میں سوائے اللہ کی رحمت کے اور مسلمان سے اور انسان سے اللہ کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو جنت دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتے. اللہ کا ارادہ عذاب دینے کا نہیں ہے. اللہ کا ارادہ اور اللہ کی خواہش مسلمان کو تکلیف دینے کی نہیں ہے، راحت دینے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کو اجر کا باعث بنا دیا جو اپنے بھائی کو راحت دینے کا باعث بنتے ہیں. وہ تمام امور اور وہ تمام کام جو مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے کام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر اور اپنی رضامندی کا باعث بنایا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب اپنے بھائی سے ملیں تو بھی چہرے کی سلوٹوں کے ساتھ نہ ملیں، تبسم چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں. کیوں؟ آپ کے بھائی کو اچھا لگے گا، اس کی طبیعت بھی خوشگوار ہو جائے گی، ہلکا ہو جائے گا، اس کو راحت ملے گی.
اور اگر آپ تیوڑیوں کے ساتھ، سلوٹوں کے ساتھ ملیں گے، تکبر کے ساتھ ملیں گے، ہاتھ آپ کا اپنے بھائی کی طرف ہوگا، چہرہ آپ کا دائیں یا بائیں ہوگا، اور آپ کی یہ انگلیاں بڑی مشکل سے اپنے بھائی کے ہاتھ کو ٹچ کریں گی، آپ پورا ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیں گے، سو یہ وہ رویہ ہے جس کو اسلام اچھا نہیں سمجھتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو اتنی معمولی چیزوں پر اجر دیتے ہیں کیونکہ یہ راحت کا باعث بنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ ارادہ کرتے ہوں گے، کیسے اللہ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ سو اس لیے امید اتنی ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ یہ چند دن پہلے وہاں ایک مرکز میں انہوں نے گفتگو فرمائی، تو وہ کہنے لگے کہ میرا رب مجھے جہنم میں نہیں پھینکے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا رب وہ ہے جو میرے سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے بڑی امید کی بات، دیکھیں اللہ سے انسان کا گمان ہے نا، اور گمان اللہ سے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں پھینکیں گے، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کے گھر 5 وقت جاتا ہوں، جبکہ میں تو اپنی امی کے گھر بھی 5 دفعہ نہیں جاتا، میں تو روز 5 دفعہ اپنی ماں کے گھر نہیں جاتا، تو میں تو اللہ کے گھر میں 5 دفعہ جاتا ہوں۔ تو میری ماں نہیں چاہتی کہ مجھے تکلیف ملے، تو میرا رب مجھے کیسے تکلیف دے گا؟ سو یہ ایک بات ہے، ایک رویہ ہے، ایک سوچنا ہے، ایک گمان ہے، ایک امید ہے کہ مسلمانوں کو اسی طرح سوچنا چاہیے، اللہ سے اتنی ہی امید رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف ایام ہیں، ایام تو ایک جیسے ہیں، عبادات بھی ایک جیسی ہیں، صلاحیتیں بھی ایک جیسی لگتی ہیں، وقت بھی ایک جتنا لگتا ہے، تسبیحات بھی وہی پڑھی جاتی ہیں، رکوع اور سجود بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت دے دی تاکہ میرے اور آپ کے اعمال بڑھ جائیں، میرے اور آپ کے درجات بڑھ جائیں، میرا اور آپ کا اجر بڑھ جائے، میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب ایک روزہ ہے، وہ عام دن کا روزہ ہو تو وہ بھی روزہ ہے، فجر کو اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، سارا دن بھوک اور پیاس میں رہنا ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام امور سے بچا کے رکھنا ہے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک رمضان کا روزہ ہے، وہ بھی روزہ ہے، ایک یوم عرفہ کا روزہ ہے، وہ بھی روزہ ہے، ایک یوم عاشوراء کا روزہ ہے، وہ بھی روزہ ہے، کام سارے اس میں بھی یہی ہیں، لیکن ان کا اجر اور ہے، اس روزے کا اجر اور ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف ایام کو، مختلف مہینوں کو فضیلت دے کے اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ یہ کوئی 7 سے 8 دن بعد پھر ایسے ایام آنے والے ہیں، 7 یا 8 دن بعد۔ آج غالباً 22 ذوالقعدہ ہے، تو ذوالحجہ جو ہے اس کے جو 10 ایام ہیں، ابتدائی 10 ایام، وہ ایسے ہی فضیلت کے ایام ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 راتیں ہیں، اس کے یہ 10 ایام ہے، پہلے 10 دن یہ لیے ہیں کہ یہ اتنے فضیلت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی فضیلت والے اعمال نہیں ہیں۔ جو ان 10 دنوں کے اعمال ہیں، ان سے بڑھ کے کسی اور دن میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت نہیں ہے، ان سے زیادہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جہاد کی فضیلت بھی ان 10 دنوں سے زیادہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، جہاد کی فضیلت بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ نہیں ہے، الا کہ
ایسا مجاہد ہو جو میدان میں نکلے اپنی جان لے کے اور اپنا مال لے کے، اور پھر اپنا مال بھی وہاں خرچ ہو جائے جنگ کے لیے اور اپنی جان بھی میدان جنگ میں خرچ کر دے۔ ایسا مجاہد جو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اپنا مال بھی خرچ کر دے، ہاں اس کی فضیلت زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ وہ جہاد اور وہ مجاہد جو جہاد کرنے کے لیے تو نکلا لیکن یہ دو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہوئیں، تو گویا کہ اس کا جو جہاد ہے اور اس کی جو فضیلت ہے ان 10 ایام کی فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ کیوں ہے؟ ایک تو عمومی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور عمومی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات کو فضیلت دے کے اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کے اجر کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تمام عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں جو کہ کسی اور ایام میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ مثلا اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان ایام میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، ان ایام میں نمازیں پڑھی جائیں گی، ان ایام میں قربانی ہوگی، اور ان ایام میں حج ہوگا جو کہ باقی دنوں میں نہیں ہوتا، پورے سال میں حج نہیں ہو سکتا۔ سو اس میں گویا کہ جملہ عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے ان ایام کو فضیلت حاصل ہے۔ جب ان ایام کو فضیلت حاصل ہے تو دنا آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو فائدہ اٹھانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے مواقع میسر کریں، ایسے مواقع عطا کریں، تو دنا آدمی وہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو دنا آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ سو ان ایام میں جب ان کا آغاز ہوگا، اور یہ 7 سے 8 دن بعد آغاز ہونے جا رہا ہے، جب ان کا آغاز ہوگا تو پوری تیاری کے ساتھ مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور فائدہ اٹھانا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں آپ کے اعمال کیا تھے؟ آپ ان 10 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں صحابی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دن اور یوم عاشوراء اور ہر مہینے کے 3 دن ایام 20 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ذو الحجہ کے جو ابتدائی دن ہیں وہ روزے کے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں اس میں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، رکھیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن نہیں ہے کوئی۔ یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان سے افضل دن اور نہیں ہے جو اللہ کو محبوب ہوں، جو اتنے محبوب ہوں۔ تو فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو گویا کہ یہ 10 دن تکبیرات کے دن ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے تکبیریں پڑھیں کہ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اے اللہ تو میری خواہشات سے بڑا ہے، اے اللہ تو میرے کاموں سے بڑا ہے، تو میرے کاروبار سے بڑا ہے، تو میرے مشاغل سے بڑا ہے، اے اللہ تیرے احکامات، تو بڑا ہے تو تیرے احکامات بڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، معبود تو ہے، عبادت تجھے جچتی ہے، تجھے سجتی ہے، تیرے علاوہ کسی کو نہیں جچتی۔
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ए अल्लाह तो बहुत बड़ा है, तारीफ़ात तेरे लिए हैं। तकबीरात कहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो ज़ुल्हज्जा के इन अय्याम में बाज़ारों में निकल जाते और बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहते, और इनकी तकबीरें सुन के दीगर लोग भी तकबीरें कहते, उनको याद आ जाता। और इनके तकबीरें कहने से एक फ़ायदा ये होता कि अजर मिलता सहाबा इकराम को, और एक फ़ायदा ये होता कि दीगर लोगों की याद दहानी का बायस बन जाती। सो आज अमाल में से ये अमल भी है कि जब तकबीरें कहें तो बुलंद आवाज़ से कहें। सुन्नत यही है, मर्द बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहें, और ख़ास तौर पे जब आप गुज़रें, जब बाज़ार में हूँ तो वहाँ बुलंद आवाज़ से कहें ताकि दीगर लोगों को मालूम हो और वो भी तकबीरें कहें। और एक अंदाज़ और हो सकता है और वो हम कर सकते हैं, वो ये है कि हमारी दुकानों में हमने टेप रखी है जिस पे बाज़ अफराद तो दुरूद सुनते होंगे, बाज़ तिलावत सुनते होंगे और बाज़ सारा दिन उस पे गाने सुनते होंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और ये भी बड़ी अजीब अमल है कि आप सुबह आगाज़ करते हैं दिन का तो आप तिलावत लगाते हैं और 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे की तिलावत के बाद फिर सारा दिन आप गाने सुनते हैं। तो ये तिलावत जिससे हमने दिन का आगाज़ किया है, हम इससे क्या फ़ायदा उठाया हमने? अगर हमने आगाज़ का आधा घंटा, इवन कि 1 घंटा भी तिलावत हमने सुन ली, एक पारा भी लगा दिया, और अगर उसके बाद सारा दिन उस पर गाने चले हैं तो हमने इससे कमाया क्या है? और अगर हमारे पास ये सहूलत मुयस्सर है तो हम इन 10 दिनों में अपनी दुकान में तकबीरें लगा सकते हैं जो चलती रहें, जो आप भी सुनते रहें और आपके ग्राहक और आते जाते लोग भी सुनते रहें, ताकि उनको भी याद आए और वो भी तकबीरें कहें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ नूर की तरफ से हम पिछले 2-3 सालों से इस बात का एहतमाम करते हैं कि जब ये अय्याम आते हैं तो हम कोई एक आध रिक्शा या गाड़ी रेंट पे लेके और उस पर स्पीकर रख के तो हम सारा दिन उन्हें कहते हैं कि आप सड़क पे आप चलते रहें ताकि तकबीरात की आवाज़ लोगों तक पहुंचती रहे, और ताकि ये जो सुन्नत है और ये जो अमल है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, गोया कि उस पर अमल भी हो। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सुन्नत मुर्दा हो चुकी होती है, जो तरीक़ा लोगों को भूल चुका होता है, उसको ज़िंदा करने से जो ज़िंदा करने वाला है उसको भी उतना अजर मिलता है जितना अमल करने वाले को मिलता है, और अमल करने वाले के अजर में कमी नहीं होती। गोया कि अगर आप इस सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, आप अपनी दुकान पे या आते जाते बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते हैं और लोग आपको सुनते हैं, लोगों को याद आ जाता है और वो भी तकबीर कहना शुरू कर देते हैं, तो गोया कि जब वो तकबीरात कहेंगे तो उस अमल में आप भी शरीक हैं इंशाअल्लाह ताला, उस अजर में आप भी शरीक हैं। तो इसमें करने का एक काम ये भी है। और फिर इसमें आम जो इबादत हैं इसमें ज़्यादा सदका कीजिए, नफल नमाज का एहतमाम कीजिए। फ़राइज़ में अगर कोताही है तो कोशिश करें कि यहाँ कोताही ना हो। और फिर इसमें क़ुरबानी है, जिन लोगों ने क़ुरबानी करनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स जब ज़ुल्हज्जा का चाँद देखे और उसका इरादा हो क़ुरबानी करने का, तो फिर ना वो अपने बाल काटे और ना अपने नाखून काटे। फिर उसे ये ममनू है कि क़ुरबानी करने वाला शख्स अपने बाल काटे या अपने नाखून काटे। नाखून काटने से मुराद सिर्फ काटना नहीं है, काटना हो या तोड़ना हो, जो भी उसकी सूरत हो। इसी तरह बाल काटने से मुराद काटना ही नहीं है, मूंडना हो बालों का, या काटना हो या उखेड़ना हो, कोई भी उसकी सूरत हो तो ये दुरुस्त नहीं है। और ये पाबंदी सिर्फ उस शख्स पर है जो घर का सरबराह है, जो सरपरस्त है। घर के तमाम अफराद पर यह पाबंदी नहीं है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब उसको फरमाया जो कुर्बानी करने वाला है। तो उलमा ने लिखा कि इसमें वही शख्स, ये पाबंदी उसी के लिए है, दीगर अफराद के लिए नहीं है। और इस बात को अगर कोई शख्स इसका ख्याल नहीं रखता, वो बाल कटवाता है या नाखून कटवा लेता है, तो ये कबीरा गुनाह है। अगरचे इसका कफ़ारा कोई नहीं है, लेकिन ये कबीरा गुनाह है, फिर इस गुनाह की अल्लाह से माफ़ी मांगना होगी। तो जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, और हम सबको इरादा करना चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, इतनी वुसअत दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने वुसअत दी हो और फिर भी वो कुर्बानी ना करे, तो फरमाया कि हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो इसलिए अगर ताकत है, अगर वुसअत है, तो कुर्बानी करनी चाहिए। पूरा जानवर करने की है तो करनी चाहिए, छोटा जानवर करने की है, बकरे बकरी की सूरत में
بھیڑ مینڈے کی صورت میں تو کرنی چاہیے، اگر اس سے کم کی وسعت ہے بڑے جانور میں حصہ ڈالنے کی صورت میں تو کرنی چاہیے، جتنی استطاعت ہے یہ ایک نیکی ہے۔ اور جو لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں ان کی پابندی کا میں نے ذکر کیا کہ وہ پھر اس چیز کا خیال کریں۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ ان 10 دنوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، کہ یہ ایک دن کا روزہ یوم عرفہ کا یہ ایک سابقہ سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک روزہ۔ اور شارحین نے لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر نے، کہ یہاں گناہوں سے معافی کا مطلب صغائر ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، یعنی ایک روزے سے جو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جو معاف کر دیے جاتے ہیں، جو مٹا دیے جاتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہیں، صغائر معاف ہو جاتے ہیں۔ جو گزرا ہوا سال ہے اس کے صغائر معاف ہو جائیں گے، اور جو آنے والا سال ہے فرماتے ہیں کہ اس میں گناہوں کے مٹنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس کے گناہ تو ابھی انسان نے کیے ہی نہیں، تو جو گناہ ابھی کیے ہی نہیں ان کو معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آنے والے سال میں رحمتیں، اتنی رحمتوں سے اللہ نوازتے ہیں، ایسے اجر سے نوازتے ہیں کہ جو آنے والے سال کے گناہ ہیں گویا کہ یہ اللہ کی رحمتیں اور اجر ان کا احاطہ کر لیتی ہیں، ان کی بخشش کا باعث بن جاتی ہیں۔ سو یہ ایک روزہ کہنے کو ایک دن کا روزہ ہے، اس میں تو بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 10 دن جو ہمیں میسر ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیجیے۔ زندگی کتنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنی ہے۔ ہمارے ایک دوست اور ہمارے بھائی ہمارے ساتھ 15-20 سال سے کام کر رہے تھے، حضرت حافظ انس صاحب اور ہمارے جتنے یہاں کے لوگ ہیں، یہاں مالٹون لائبریری میں ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، صحت مند نوجوان ہیں، کوئی 45-50 سال عمر ہوگی، کالج میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھا کے وہاں لائبریری میں پہنچے ہیں، جا کے لیٹ گئے۔ عصر کی نماز کے وقت دوست جو تھے، ان کے ایک دوست وہاں ہمارے بھی دوست ہیں، انہوں نے ان کو اٹھایا، اٹھانے گئے تو وہ بے ہوش تھے، ناک اور منہ سے پانی آ رہا تھا۔ ان کو فوری ہاسپٹل لے گئے تو انہوں نے کہا یہ ایکسپائر ہو گئے ہوں گے۔ اور یہ بات جب گروپس میں ہوئی کہ پروفیسر شفیق کوکب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں جب یہ خبر ہوئی کہ وہ فوت ہو گئے، تو اب یقین کریے کہ یقین نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیسے۔ زندگی یہی ہے، یعنی چھوٹے نے ضروری نہیں ہے بڑوں نے پہلے جانا ہے، ضروری نہیں ہے بیمار نے پہلے جانا ہے، ضروری نہیں ہے جو ہسپتال میں ہے اس نے پہلے جانا ہے۔ زندگی اتنی ہی ناپائیدار ہے، جو میسر مواقع ہیں، جو دیے گئے ایام ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا میرا اور آپ کے فائدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔